خالی کمرے کے فرش پر سکڑ سمٹ کر سوئے گل خان کے چہرے پر انجانا سا خوف ساب تھا اور وہ حالت نیند میں بھی پرسکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس بے حد گندا ہو رہا تھا اور کئی جگہ سے پھٹ بھی چکا تھا۔ اس کی صحت بھی پہلے کے مقابلے میں کافی گری ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور اسے ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ نیند میں بھی اس کے حلق سے وقفے وقفے سے ڈری ڈری آوازیں نکل جاتی تھیں۔ وہ جس کمرے میں سویا ہوا تھا، اس کا دروازہ اچانک آواز کے ساتھ کھلا تو وہ نیند سے اچھل کر بیٹھ گیا اور گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، ام کو مت مارو، ام تمہارا ہر بات مانے گا، تم جو بولو گے سب کرے گا، پکی بات ہے سب کرو گے۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہونے والے دو افراد میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں ہاں سب کرے گا۔ گل خان نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے یقین دہانی کروائی، ٹھیک ہے تو پھر بندر کی طرح ناچ کر دکھاؤ۔ فرمائش کی گئی اور گل خان مداری کے بندر کی طرح ہدایت ملتے ہی حرکت میں آ گیا۔ وہ واقعی کسی بندر ہی کی طرح ناچ رہا تھا۔ قلع بازیاں، اچھل کود اور طرح طرح کی شکلیں بنانا اس ناچ کا خصوصی حصہ تھے۔ یہ تو سچ مچ کسی بندر کی طرح پرفارم کر رہا ہے۔ تماشا دکھانے والے مرد کو گل خان کی کارکردگی لطف اندوز کیا۔ کہو تو بھالو کی طرح ناچ کر بھی دکھائے گا، ساتھ کھڑی عورت نے مسکرا کر دعویٰ کیا۔ سیریسلی؟ یس آف کورس۔ عورت اترائی اور پھر گل خان کو بھالو کی طرح ناچنے کی ہدایت دینے لگی۔ گل خان نے اس ہدایت پر بھی عمل کیا۔ تم نے تو کمال کر دیا لارا، اس بار مرنے سے سراہا۔ تم نے اس کمال کے لیے ہی میرا انتخاب کیا تھا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال چھٹکے۔ میں تو اس کی یہ آمد کا پہلا دن یاد کر رہا ہوں۔ ایک طوفان مچا رکھا تھا اس شخص نے، نہ اسلحے سے ڈر رہا تھا اور نہ ہی مار پیٹ سے۔ وہ اس لیے کہ ڈر اس کے اندر تھا ہی نہیں۔ میری ٹریٹمنٹ نے اسے ڈر سکھایا ہے اور اس کے اندر شدت سے احساس پیدا کیا ہے کہ جب کوئی مارتا ہے تو انسان کو بہت درد ہوتا ہے۔ اب اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ تم اسے سوئی بھی چبھو گے تو اسے بھالے کی طرح لگے گی اور اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کسی پالتو کتے کی طرح تمہارے قدموں میں لوٹ کر تم پر اپنی وفاداری ثابت کرے گا۔ لارا بہت فخر سے اسے گل خان کی ذہنی حالت کے بارے میں بتا رہی تھی اور سننے والا مرد سر کو تفہیمی انداز میں حرکت دے رہا تھا۔ تم اس سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ امین کہ اگر تم مجھے گائیڈ کر دو تو میں اس حساب سے اس کی ذہن سازی کر پاؤں گی۔ سچ پوچھو تو یہ میرے لیے کوئی اہم آدمی نہیں ہے۔ میں نے اسے بس اپنا غصہ نکالنے کے لیے اٹھوایا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہمدردوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ آج بھی اس کے ہمدردوں کے کرائے کے ٹٹو اس کی تلاش میں ٹمک ٹویاں مارتے پھر رہے ہیں، لیکن ان گمان بھی نہیں ہے کہ میرے پاس ہے۔ اس کا انداز لطف اٹھانے والا تھا اور اس لطف میں اس وجہ سے مزید اضافہ ہو رہا تھا کہ نئی ہدایت نہ ملنے کے باعث گل خان مسلسل بھالو ناچ پیش کرنے میں مصروف تھا۔ مسلسل حرکت نے اس کی حالت پتلی کر دی تھی اور جسم سے پسینہ پانی کی دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ حقیقتاً اب اس کے قدم جم کر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ ہانپتا کانپتا بس کسی نہ کسی طرح خود کو حرکت میں رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے جو تم نے چاہا وہ ہو گئے، لیکن آئی تھنک تم تنظیم کے وسائل کو صرف اپنے نا کی تسکین کے لیے ضائع کرنا پسند نہیں کرو گے۔ اس بندے پر خرچ کیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھاؤ۔ لارا کا انداز معنی خیز تھا۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ چونکا۔ کوئی بم بلاس، کوئی ٹارگٹ کلنگ، کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس کے کیس کا ایو پہلے ہی اس کے اور ماس وغیرہ کے درمیان لیک ڈوب چکا تھا۔ اگر تم اسے کورٹ سے نہ اٹھوا لیتے تو ابھی اس کے خلاف دہشت گردوں کی معاونت کے جرم میں کیس شروع ہو چکا ہوتا۔ ہاں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوتا، سارا کریڈٹ بھارتی سرکار خود لے لیتی۔ اس نے منہ بنایا۔ اب تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیر ڈیوڈ، تم سرکار سے ڈیل تو کرو۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہ اس نئی ڈیل سے بالکل انکار نہیں کریں گے۔ لارا نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں ابھی نہیں، اس صورت میں بھارتی سرکار سمجھ جائے گی کہ اسے ہم نے ہی کورٹ سے اغوا کروایا ہے۔ ہمیں اسے لقمے کو ٹھنڈا کر کے کھانا ہوگا۔ ڈیوڈ نے انکار میں سر ہلایا اور عین یہی لمحہ تھا جب گل خان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ چکرا کر دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا۔ گرنے کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جس میں جان ہی نہیں رہی تھی، اس لیے اٹھتے اٹھتے پھر گر گیا۔ ٹھنڈا کرنے کے چکر میں اسے ہم کہاں سنبھال کر رکھیں گے؟ حیدرآباد والا سیٹ اپ ویسے ہی تباہ ہو گیا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے جو ٹھکانے محفوظ ہے وہاں کوئی مشکوک سرگرمی نظر نہ آئے۔ لارا اس کے فیصلے سے متفق نظر نہیں آ رہی تھی اور اس اختلاف کے اظہار کے لیے نظروں میں بے حد حقارت لیے گل خان کو گھورنا شروع کر دیا۔ یہ یہاں نہیں رہے گا، اسے میں اس کے ساتھیوں کے پاس بھجوا دوں گا، وہاں یہ ان کے ساتھ ٹریننگ حاصل کرے گا اور وقت آنے پر ان کے ساتھ ہی انجام کو پہنچے گا۔ ڈیوڈ نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہاں سے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ آپریشن کی کامیابی کی؟ لارا نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ آ جائے گی رپورٹ۔ وہ کوئی شہری علاقہ نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور گھنٹوں منٹوں میں کام نمٹا کر واپس آ گئے۔ طویل فاصلے، دشوار راستے اور خراب موسم سمیت بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
काम पूरा होते ही कैंप से मुझे रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वो पूरे एतमाद था। और इसके साथ ही तुम मुझे वहाँ रवाना कर दोगे। लारा ने मुंह बनाया। वो तो लाजमी बात है। तुम जानते हो कि तुम्हारा असल सिलेक्शन इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। ये बंदा तो बस एक ट्रायल केस था। डेविड ने ज़मीन पर गिरकर हाँफते गुल खान की तरफ इशारा किया। मैं जिस तरह इस ट्रायल में कामयाब हुई हूँ वहाँ भी नाकाम नहीं रहूँगी, लारा ने दावा किया। आई विश कि ऐसा ही हो। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र उस लड़के मास को कंट्रोल करने की है। अगर वो कंट्रोल में आ गया तो मैं ऊपर वालों पर साबित कर दूंगा कि राबील जितनी भी ज़हीन और एक्टिव सही, मेरे तजर्बे के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। डेविड के लहजे में मैडम एक्स के लिए रकाबत थी। बिलीव में ऐसा ही होगा। लारा ने इसके बाजू पर दबाव डालते हुए यकीन दहानी करवाई। ये दावा करते हुए तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राबील को प्रोफेसर विक्टर का ताबुन हासिल था। इसके बावजूद भी वो नाकाम रही। डेविड ने इसे तंबीह की। विक्टर का इंतखाब राबील की एक बहुत बड़ी गलती थी। मर्द जितनी आसानी से सिन्फ मुखालिफ के हाथों ज़ेर होते हैं, इतनी आसानी से हम सिन्फ से धोखा नहीं खाते। मैं साबित कर दूंगी कि मेरा सिलेक्शन करके तुमने कोई गलती नहीं की। वो बहुत पूरे एतमाद थी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे इस बंदर के साथ आज ही यहाँ से रवाना कर देता हूँ ताकि तुम फौरी तौर पर अपने ऑब्जेक्ट पर काम शुरू कर सको। मिनटों में फैसला कर लेना डेविड की आदत थी और लारा जानती थी कि वो अपने फैसला बदलने का आदी नहीं। चुनांचे बेचूचरा इसके हुक्म के आगे सर झुका दिया। लाला ईसा कई घंटों तक शहर में मटरगश्त करता रहा। आजकल वो अपने हुलिये में तब्दीली के लिए खुसूसी मेहनत कर रहा था और काफ़ी तेज़ी से अपना वज़न कम किया था। वज़न की कमी के साथ दाढ़ी, मूंछों और सर के बालों की लंबाई में इजाफा करने के साथ साथ इनका रंग भी तब्दील कर लिया था। डार्क ब्राउन कलर में रंगी घनी दाढ़ी, बल दी हुई बड़ी बड़ी मूंछें और पोनी टेल की शक्ल में बंधे सर के लंबे बाल देखकर कौन गुमान कर सकता था कि वो लाला ईसा है। बालों की तरह इसकी आंखों की रंगत भी डार्क ब्राउन हो चुकी थी। यहाँ तक के पलकों और भौहों के बालों को भी तब्दीली के इस अमल से गुजारा गया था। और ये सब इतनी नफासत से हुआ था कि कोई भी शय इसकी शख्सियत के मुखालिफ नहीं लग रही थी। ना ही इस पर मसनूईपन का गुमान हो रहा था। अपनी शख्सियत की इस तब्दीली की जांच की इसने महज आईने की गवाही पर इन्हिसार नहीं किया था और घंटों शॉपिंग मॉल, होटलों और चाय खानों में घूमकर लोगों की नज़रों के तासुर से खुद को जांचता रहा था। वो इस हकीकत से वाकिफ़ था कि अगर कोई शख्स अपनी हुलिये के एतबार से अजीब महसूस हो तो हमारे लोगों की नफ्सियात में इसे नज़रअंदाज करना शामिल नहीं है। सरगोशियों में तबसरे, मायनेखेज़ मुस्कुराहटें या कम से कम आंखों में हैरत के तासुर से तो हमारे लोग अगले को जता ही देते हैं कि तुम हमारे दरमियान अजीब व गरीब नमूना लग रहे हो। वो अपने हुलिये की तब्दीली को लोगों के चेहरों और आंखों के तासुरात में पढ़ने की कोशिश करता रहा था और इसे इत्मीनान हो गया था कि इसे इस हुलिये के साथ अजीब नहीं समझा जा रहा था। सारे शहर में मटरगश्त करने के बाद वो आखिर में प्रेस क्लब गया और वहाँ के कैफेटेरिया में अच्छे से खाने का ऑर्डर देकर एक ऐसी मेज़ पर पराजमान हो गया जिसकी करीब तरीन मेज़ पर कुछ साफ़ी पराजमान चाय और सिगरेट से शुगल करते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इरफानुल्लाह का कुछ पता चला कि आजकल किन हवाओं में है। चिकन कढ़ाई का लुकमा हलक से नीचे उतारते ही फिक्रा लाला की समातों में पड़ा तो इसके खान खड़े हो गए। बिजनेस मैन है साला और बिजनेस ही कर रहा है। बस फ़र्क यह कि आजकल सियासत में इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा जोर है। दूसरे ने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में तबसरा किया। इन्वेस्टमेंट में मामूली नहीं यार, इकट्ठे 10 मॉडल स्कूल्स कायम करने का ऐलान कर दिया है और इसके करीबी साथियों का कहना है कि सिर्फ ऐलान नहीं, स्कूल भी कायम होंगे और ऐसे होंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अम्मा यार जाने दो, ये स्कूल वाली खबर तो पुरानी हो गई है। मेरे पास अंदर की खबर है कि 2-4 दिन में इरफानुल्लाह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुफ्त दस्तरखान लगाने का भी ऐलान करने वाला है और इसके लिए किसी से चंदा नहीं मांगा जाएगा। हाँ, जो खुशी से दे दे इसके लिए खामोशी से चंदा बॉक्स भी लगा दिया जाएगा। एक जूनियर सावी ने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और न्यूज़ ब्रेक की। लगता है बंदा कोई ऊंचा गेम खेलने जा रहा है तो ऐसा ही। पार्टी लीडरशिप भी परेशान है कि कहीं वो इन्हें ही बाईपास ना कर दे। दस्तरखान वाली खबर ब्रेक करने वाले ने एक अदा से सिगरेट की राख झाड़ते इंकशाफ किया। कौन है इसके पीछे, स्टैब्लिशमेंट या बैरूनी ताकतें? ये सवाल उठना बनता ही था। सब कुछ बड़ा चोरी चोरी चल रहा है और अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन खैर देख लेते हैं कि कब तक ये पर्दादारी चलेगी। दाई से भी कभी पेट छुपा है, एक दिन अपनी बरादरी हकीकत खोज ही डालेगी। ज़ाहिरी तौर पर लाला खाने से भरपूर इंसाफ कर रहा था, लेकिन इसकी भरपूर तवज्जो होने वाली गुफ्तगू पर थी। वो इन लोगों की आरा से इत्तफाक रखता था। इसके जहन में बंटी और मौजू के जरिए मसूल होने वाली खबर भी मौजूद थी कि इरफानुल्लाह ने किसी औरत से खुफिया मुलाकात की है। वो औरत कौन थी और किसकी नुमाइंदगी कर रही थी, ये मालूम हो जाता तो बहुत सी उलझनें दूर हो जाती। लेकिन इन साफियों की गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि इन्हें इस मुलाकात की सिरे से खबर ही नहीं। इसने कुछ देर इस सिलसिले में सोचा और हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद बैरे से नोटपैड और कलम तलब करके इस पर एक नोट लिखने लगा। बाएं हाथ से लिखे इस नोट की लिखाई अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसी ज़रूर थी कि पढ़ी जा सके। इसके वहाँ से रवानगी के बाद इसने
हरा नोट वसूल करने वाला बैरा इस नोट को उस जूनियर साहबी के हाथ में थमा रहा था, जो सिगरेट को सिगरेट समझकर नहीं, आर्ट की किस्म समझकर पीता था और थोड़ा सा सरफिरा था। इस सरफिरे ने अब इस वक्त तक चैन से नहीं बैठना जब तक वो ये मालूम ना कर लेता कि शहर के महंगे तरीन होटल में इरफानुल्लाह से खुफिया मुलाकात करने वाली औरत कौन थी। उधर लाला अपने ठिकाने पर वापस पहुंचा तो असगर आलम इस्तराब में अपना मुंतज़िर नजर आया। कहाँ चले गए थे आप? फ़ोन भी साथ नहीं ले गए। इसे देखते असगर लपक कर आया और शिकवा किया, बहुत दिन हो गए गद्दी पर बैठे बैठे हुक्मरानी करते, अपने हाथ पैर चलाना भूल गया था। अपने इन्हीं जंगालू हाथ पैरों को रवा रखने के लिए बाहर निकला था और सारे सहारे पीछे छोड़ गया था। आज बरसों बाद मैंने इस फीलिंग का मज़ा उठाया है कि अगर कोई कहीं गड़बड़ हो गई तो इससे मुझसे खुद निपटना होगा। कोई नहीं होगा जो मुझे इस मुश्किल से निकालने आए। लाला इत्मीनान से बोलता हुआ एक सोफे पर विराजमान हो गया और असगर के सोते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, तू क्यों बूथा लटका के घूम रहा है? मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं जिन्हें सुनाना ज़रूरी है। सुना। लाला ने साइड टेबल पर रखे केस से अपने लिए एक अच्छा सिगार मुंतखब करते हुए कहा, आज वो जो कुछ पीछे छोड़ गया था इनमें से एक शय सिगार भी थी। आपको बच्चे की वो तस्वीर याद होगी जो परवेज़ ने मरने से पहले मुझे भिजवाई थी? हाँ याद है। कुछ पता चला उसका कि वो बच्चा किसका है? लाला ने सिगार सुलगाते हुए पूछा। मैंने वो तस्वीर अपने सारे आदमियों को सेंड कर दी थी कि जिसे भी इस बच्चे के बारे में कुछ पता चले मुझे बता दे। फिर ये कि आपके जाने के बाद बंटी की तरफ से इत्तला आई थी। वो और मौजू इरफानुल्लाह की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और बंटी बिल्कुल इरफानुल्लाह की कुर्सी के पीछे खड़ा था। एक बड़ी गार्ड के लिए वही जगह बनती है। सदाकत शाह इरफानुल्लाह के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था, इसलिए जब इसने अपना मोबाइल निकाल कर ऑन किया तो बंटी की इस पर नज़र पड़ गई और वो ये देखकर हैरान रह गया कि सदाकत शाह ने वॉलपेपर पर वही तस्वीर लगाई हुई है जो मैंने इसे भेजी थी। लाला के तबसरे को नज़रअंदाज करते असगर ने इसे पूरी तफसील सुनाई और इस बार लाला भी बेनियाजी कायम नहीं रख सका। मतलब बच्चे की तस्वीर? लेजे में हैरत ली इसने इस्तफसार किया, जिसके जवाब में असगर ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। ये तो कमाल ही हो गया। कौन हो सकता है वो बच्चा? सदाकत शाह का? कहीं इसका नवासा तो नहीं? लाला अब तेज़ी से सोच रहा था, लेकिन इसका नवासा तो इसकी बेटी के साथ इंडिया में है। जो बंदे के बंदे इधर के उधर कर देते हैं, इनके लिए एक छोटे से बच्चे को इंडिया से यहाँ लाना कौन सा मुश्किल काम है? लाला ने सिगार की राख झाड़ते हुए इसे जवाब दिया, फिर मुस्तरबाना बोला, ओह माय गॉड, मैं समझ गया कि सदाकत शाह को कौन सी मजबूरी इरफानुल्लाह की हमायत करने पर मजबूर कर गई है। यकीनन इसे इसके नवासे के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन वो बच्चा इरफानुल्लाह के नहीं बल्कि मैडम एक्स के कब्जे में है। असगर ने एतराज़ किया, और मैडम एक्स अच्छी तरह जानती है कि कब किस मोहरे को इस्तेमाल करना है। मुझे शक हो रहा है कि होटल में इरफानुल्लाह से खुफिया मुलाकात करने वाली औरत मैडम एक्स ही थी। इसी ने साइंस सदाकत शाह को नवासे के हवाले से ब्लैकमेल करके इरफानुल्लाह के साथ बैठने पर मजबूर किया होगा। लाला का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। शायद ऐसा ही है। बंटी ने मुझे जो आखिरी इत्तला दी है इसके मुताबिक इरफानुल्लाह के बॉडी गार्ड्स अचानक बदल गए और बंटी और मौजू समेत किसी को भी इरफानुल्लाह के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। बंटी बता रहा था कि सुनने में आ रहा है कि बॉडी गार्ड समेत तमाम मुलाजमीन की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाएगी, फिर ही फैसला होगा कि किसकी मुलाजमत बाकी रहेगी और किसकी नहीं। असगर के पास एक और नई खबर मौजूद थी। इन हालात में बंटी और मौजू का बाहर आना ठीक नहीं है। अगर मेरा अंदाज़ा ठीक निकला तो इस सब के पीछे मैडम एक्स का हाथ हो तो इन दोनों को खैरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। इरफानुल्लाह इनके बारे में फूट देगा कि इनका ताल्लुक हमसे है। लाला तशवीश का शिकार हुआ। वापस बुलवा लें इन दोनों को वहाँ से। मेरा इनसे रब्ता नहीं हो रहा लाला। मैं पहले कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन इनकी तरफ से खामोशी है। असगर ने सोते हुए चेहरे के साथ इत्तला दी। लाला के तज्ज़े के बाद बंटी और मौजू से रब्ता न हो सकने की परेशानी अचानक ही कई गुना ज़्यादा हो गई। एक बार फिर कोशिश करके देख, अगर फिर भी बात ना बने तो डायरेक्ट इरफानुल्लाह से बात करके इनका पूछ। लाला ने इसे हुक्म दिया। असगर हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गया, लेकिन नतीजा पहले वाला ही था। नाचार इसे इरफानुल्लाह को कॉल मिलाना पड़ी। ये सीधी सादी मोबाइल के जरिए की जाने वाली कॉल नहीं थी। जब से मैडम एक्स से खुलकर टकराव हुआ था, इस सिलसिले में एहतियात की जाने लगी थी। उन्होंने अपने साथ एक एक्सपर्ट बिठा लिया था जो कंप्यूटर के जरिए ऐसे कॉल मिलाकर देता था कि कॉल की सही लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती थी। बंटी और मौजू से भी इसी पेचीदा तरीक़ाकार के मुताबिक रब्ता रहता था। खुद इन्हें बात करना होती तो ईमेल भेजते थे, फिर यहाँ से इन्हें कॉल की जाती थी। असगर बात कर रहा हूँ, इरफानुल्लाह से बात करवाओ। रब्ता मिल गया तो इसने कॉल रिसीव करने वाले को सख्त लहजे में हुक्म दिया, सॉरी सर, वो इस वक्त अहम मीटिंग में है और किसी से बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से मसनूई अखलाक के साथ मुआवजत की गई, बात करो मेरी, वरना किसी से बात करना तो दूर की बात, वो सांस भी नहीं ले सकेगा। असगर हलक के बल घुर्राया, ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो शख्स भौंकला गया, सिर्फ कह नहीं रहा, अमल भी कर गुजरूंगा। बेहतर है तो मेरी बात अपने बात से करा दे।
اصغر کا پارا اس وقت چڑھا ہوا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ مائک پر ہاتھ رکھے کسی سے دبے دبے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ چند ثانیے کے وقفے ہی سے عرفان اللہ کی ہیلو اس کے کان میں گونجی۔ وہ خفاصے لہجے میں بول رہا تھا، میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، لیکن تم نے میرے سیکٹری کو اس قدر ہراساں کر دیا کہ وہ میری ہدایت کے برخلاف مجھے میٹنگ کے دوران ڈسٹرب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجبور اپن بھی تھا عرفان اللہ، ورنہ ایسا فارغ اپن بھی نہیں کہ ایم اے ہیلو ہائی کرنے کو کسی کو کال ملا کر بیٹھ جائے۔ اصغر نے اس کی خفگی کو خاطر میں لائے بغیر درشی سے جواب دیا، کیا مسئلہ ہے؟ بول دو تاکہ میں آگے سے اپنا کام نمٹا سکوں۔ عرفان اللہ کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بیزاری تھی۔ بنٹی اور موجو کہاں ہیں؟ اصغر کو اس کے لہجے نے مزید تیش میں اترا کیا، کیوں کیا وہ ابھی تک تمہارے پاس واپس نہیں پہنچے؟ اس کے سوال کے جواب میں عرفان اللہ کے لبوں پر بھی سوال ہی تھا، کیا مطلب میرے پاس واپس نہیں پہنچے؟ انہیں میرے پاس کیوں واپس آنا تھا؟ اصغر نے چونک کر پوچھا۔ میں ان کی طرف سے زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ آج ہی میں نے اپنے لیے باڈی گارڈز کی نئی پروفیشنل ٹیم ہائر کی ہے تو انہیں فارغ کر دیا۔ وہ میرے پاس سے اپنا حساب لے کر نکلے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے لونڈوں کی جیب بھری ہو تو ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ رک گئے ہوں گے کہیں موج مستی کرنے، تھوڑا انتظار کر لو، جیب خالی ہوگی تو خود پہنچ جائیں گے تمہارے پاس۔ عرفان نے اپنی کہہ کر اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بنٹے اور موجو کے ساتھ ضرور کچھ برا ہو چکا ہے۔ اصغر کی طرح لالا کو بھی اس کہانی پر یقین نہیں تھا۔ غصے اور صدمے سے اس کی آنکھوں کی لالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر ہمارے آدمیوں کے ساتھ برا ہوا ہے تو اچھا عرفان اللہ کے ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اصغر جذباتی ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے اس میں بنٹے اور موجو جیسے چھوٹے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دینے کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ برف میں 9 عدد ڈنڈے گاڑ کر ان کے ساتھ قیدیوں کو باندھا گیا تھا۔ بندھے ہوئے افراد میں بازل بھی شامل تھا اور پرتجسس نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کو یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ اس سب کا کیا مقصد ہے، لیکن وہاں موجود ہر فرد ان کی طرف سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ آنے والے ان 9 افراد کے سامنے خاصے فاصلے پر آ کر کھڑے ہو رہے تھے اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی تماشا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ بازل نے ان تماشائیوں میں معذور کے کچھ ساتھیوں کو بھی دیکھا۔ ایک بار اس کی نظریں ماز سے ملی اور اس موقع پر ماز اس انداز میں مسکرایا۔ اس نے اپنے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس کی، لیکن وہ بھی ڈھٹائی اور ہر دھرمی میں پہلے نمبر پر تھا، اس لیے اپنے اندر کی کیفیت کو چہرے پر نہیں آنے دیا اور خود بھی جواباً دانت میں کوسنے لگا۔ ماز نے سر جھٹک کر اسے نظر انداز کیا اور اس سمت دیکھنے لگا جہاں سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ بازل بھی اسی سمت متوجہ ہو گیا۔ وہاں چھوٹے قد کا ایک بھکشو گلے میں ڈھول لٹکائے اسے اسٹک سے بجا رہا تھا۔ بلند آہنگ میں بجتے ڈھول کی لے میں ایک وحشت سی تھی، لیکن بجانے والا کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ایسا ہی سپاٹ پن اس کے پیچھے چلتے افراد کے چہروں پر بھی تھا۔ وہ کل 3 افراد تھے اور ان کے چہرے کسی کے لیے انجان نہیں تھے۔ اجنبیت تھی تو ان کے حلیے میں۔ درمیان میں چلتے یوان منگ نے سنہری کنارے سے مزین سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر رکھی گول ٹوپی بھی سنہری کنارے کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگت کی تھی، جبکہ اس کے دائیں بائیں چلتے زانگ تاؤ اور شین یاہی نے بھی یوان کی طرز کا ہی لمبا لبادہ اور ٹوپیاں پہن رکھی تھی۔ فرق صرف رنگت میں تھا۔ ان کے لبادوں کی رنگت زرد تھی لیکن کنارے سنہرے ہی تھے۔ وہ تینوں تنی ہوئی گردنوں اور سیدھے ہوئے شانوں کے ساتھ بہت باوقار انداز میں چلتے اس طرف آ رہے تھے۔ درمیانی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بندھے ہوئے قیدیوں کے عین سامنے آ کر رکے اور نظروں ہی نظروں میں انہیں تولنے لگے۔ اس کارروائی کے دوران ڈھول والا ایک جانب کھڑا ڈھول بجاتا رہا۔ آخر زانگ نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈھول بجنے کا شور بند ہوا تو درمیان میں کھڑے یوان منگ نے تمام قیدیوں کے چہروں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور صاف آواز میں بولنا شروع کیا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے۔ تم لوگوں نے رات کی تاریکی میں ہم پر شب خون مارا ہے اور اس حملے میں ان افراد کو ہلاک اور زخمی کیا ہے جن میں سے کسی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اپنے ان بے قصور ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم تمہیں سزائے موت سناتے ہیں۔ قطعیت سے سنائے گئے اس فیصلے پر بحث کرنے یا اس کے خلاف دلائل دینے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یوان منگ اپنا فیصلہ سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی ہاتھوں میں گنے اٹھائے 9 افراد قطار میں مارچ کرتے وہاں آئے اور ایک ایک قیدی کے سامنے گن تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بازل کے چہرے پر بے چینی دکھائی دی اور اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی آواز ایک بار پھر بجنے والے ڈھول کی تیز آواز میں دب کر رہ گئی۔ اس بار ڈھول کی لے پہلے سے اور بھی زیادہ تیز تھی اور اس میں صاف موت کا نغمہ گونجتا سنائی دے رہا تھا۔ زانگ کے اشارے پر ایک بار پھر ڈھولچی کے ہاتھ ساکت ہوئے اور موت کے سکوت کے درمیان 9 گنوں کی سیفٹی کیچ ہٹائے جانے کی آوازیں صاف سنائی دی۔ موت کے خوف سے سفید پڑ چکے قیدیوں کی ویران آنکھوں نے یوان منگ کا ہاتھ بلند ہوتے اور اس کے ہاتھ میں موجود گن سے شعلے نکلتا دیکھا۔
فائر کی آواز کے ساتھ ایک گن برداروں کی انگلیوں نے حرکت کی اور فضا بیک وقت کئی دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی سفید برف پر جگہ جگہ سرخ دھبے پھیل گئے اور مضبوط ڈنڈوں کے ساتھ بندھے قیدیوں کی گردنیں ڈھلک گئیں۔ ڈھلکی گردنوں والی ان لاشوں کی قطار میں نواں قیدی آنکھیں پھاڑے ساکت کھڑا تھا اور یک ٹک اس گن بردار کو دیکھ رہا تھا جس کی گن سے اس کے نام کی گولی نہیں نکلی تھی۔ گن بردار کو اس کی حیرت سے بے نیاز اپنی گن سمیت دائیں جانب گھوما اور جس طرح وہ سب ایک قطار میں مارچ کرتے ہوئے آئے تھے اسی طرح واپس بھی چلے گئے۔ تماشا ختم ہوتے ہی ہر فرد وہاں سے رخصت ہونے لگا اور صرف 3 لوگ رک کر لاشوں کو کھولنے اور گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے میں مصروف ہو گئے۔ ان تینوں کے حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے باسل نے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنی تو احساس ہوا کہ ایک چوتھا فرد بھی وہاں موجود ہے۔ اس نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا تو معاذ کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کسی اہمیت کی وجہ سے تمہاری موت کا فیصلہ روک دیا گیا ہے، لیکن یقین جانو ایسا بالکل بھی نہیں۔ تمہاری موت کو صرف اور صرف میری خواہش پر مؤخر کیا گیا ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے معاذ کا لہجہ اس کی کیفیت سے باہر لے آیا جو یقینی موت کو سامنے دیکھ کر اس پر یکدم طاری ہو گئی تھی۔ تمہاری اس مہربانی کے پیچھے یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے معاذ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وجہ پاکستان میں تمہاری داشتہ کے اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہے۔ میں اس مظلوم لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن شاید تمہیں اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ بشرا گلزار۔ معاذ کے جذباتی الفاظ سن کر وہ طنز سے بولا اور ایک استہزائیہ قہقہ لگایا۔ معاذ نے غصے سے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا، لیکن بازل کی خباثت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور سرگوشانہ لہجے میں بولا، بہت بھیانک شکل ہو گئی ہے سالی کی، ساتھ لولی لنگڑی بھی ہو گئی ہے۔ مجھ جیسا عورت کا رسیہ بھی اس کی طرف دیکھ کر تھوکنا پسند نہیں کرتا۔ تم کل کے لونڈے کہاں عشق نبھاتے پھر رہے ہو؟ چھوڑو، نہ لو اس کی خاطر مجھے زندہ رکھنے کا رزق، یہ نہ ہو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ کوئی اور ہوتا تو جان بچ جانے پر شکر کا کلمہ پڑتا، لیکن وہ بازل تھا، الٹی کھوپڑی کا۔ معاذ کو اس کے فیصلے پر اشتعال دلانے لگا۔ تو سمجھ لے کہ مجھے بدصورتی سے عشق ہو گیا ہے اور میں اپنے ارد گرد کی ہر شے کو بدصورت دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے بھی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی معاذ نے پے در پے اس کے منہ پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ بندھا ہوا ہونے کے باعث بازل مزاحمت کے لائق نہیں تھا اور معاذ کے مسلسل مکوں نے چند منٹوں میں ہی اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور دائیں آنکھ بھی سوجنا شروع ہو گئی۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے والوں نے منظر دیکھا ضرور، لیکن کوئی مداخلت نہیں کی۔ غصے میں بھرے معاذ نے صرف اس پر مکے برسانے پر اکتفا نہیں کیا اور ور میں اسے ایک ڈنڈا اکھاڑ کر پوری قوت سے بازل کی ٹانگ پر مارا۔ انسانی بوجھ کو سہار لینے والے شہتیر نما بھاری ڈنڈے کی ضرب نے یقیناً ٹانگ کی ہڈی چٹکھا کر رکھ دی تھی۔ جب ہی بازل کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی، اس چیخ کے ساتھ ہی وقاص بھاگ تو وہاں پہنچ گیا اور معاذ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھیننے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو مجھے، آج میں اس خبیث کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ زندگی میں صرف دوسروں کی اذیت سے لطف کشید کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ زندگی ظالم سے بھی حساب لیتی ہے۔ وہ اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ وکی کے روکنے پر بھی خود قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دور سے دیکھتے جاروں کو بھی جب اندازہ ہو گیا کہ اسے سنبھالنا اکیلے وکی کے بس کی بات نہیں تو وہ خود بھی وہاں چلا آیا۔ دونوں نے مل کر کسی نہ کسی طرح سے قابو کیا اور وہاں سے دور لے گئے۔ اس موقع پر بازل نے عقل مندی سے کام لیا اور اس کو مزید اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کی۔ غصے میں آ جانا کوئی غیر فطری فعل نہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اکسانے کے بجائے اپنی مرضی سے جذبات کا اظہار کرے۔ ہمارا غصہ، ہمارا غم، محبت اور نفرت سب ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ وہ وکی اور جاروں کے سمجھانے بجھانے پر ٹھنڈا ہو کر سب کے درمیان پہنچا تو یوان منگ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ معاذ نے سن کر شرمندگی سے انداز میں سر جھکا لیا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا لڑکے، مجھے تم پسند ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں ویسے ہی ثابت ہو جیسا میرا تمہارے متعلق گمان ہے۔ یوان منگ نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی، پھر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، یہاں سے ہمارے راستے وقتی طور پر جدا ہو رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ اس کا بہت خیال رکھنا یوان، اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے معاذ نے دھیمی آواز میں سرگوشی میں اسے التجا کی، بے فکر رہو، قدرت کے فیصلے کے علاوہ ایسی کوئی شے نہیں ہوگی جو اس کے علاج کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یوان منگ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، اس لیے مضبوط لہجے میں اسے تسلی دی۔ اس گفتگو کے بعد الوداعی مرحلہ شروع ہو گیا۔ سونیا، سجل، عالم شاہ اور سرمد بیجنگ کے لیے روانہ ہونے والے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ عالم شاہ ساتھیوں کو چھوڑ کر جانے پر اداس تھا، لیکن جانا مجبوری تھی۔ سجل پچھلے کئی روز کی طرح آج بھی غنودگی میں تھی اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سونیا نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی اور خاموشی سے خود کو دی جانے والی ہدایت پر عمل کرتی تھی۔
اس وقت بھی وہ بالکل خاموشی سے روانہ ہو گئی۔ اس کی خاموشی معاذ کو چبھی تھی، لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔